دوسری روایت امام نے فرمایا کہ مزدور کو ہمیشہ پہلے طے کر لیا کرو کتنا دینا، ہمیشہ، اور پھر جب دو تو بڑھا کے دو۔ مولا جب بڑھا کر ہی دینا ہے تو یہ شروع میں طے بے کیوں کرے؟ 100 درہم کا کام لیا، اس کو 125 دو، شروع سے 125 دے دیں کہاں نے؟ اگر پہلے طے نہیں کرو گے تو 125 کیا، الفاظ میرے، 1000 درہم بھی دو، وہ یہ سمجھے گا مجھے کم ملا، میں تو اس سے زیادہ کا حقدار تھا۔ لیکن جب طے ہو گیا کہ تمہیں 100 ملیں گے تو 105 بھی دو گے تو وہ 5 پر بھی تمہارا شکریہ ادا کرے گا اور خوش ہو کے جائے گا۔ یہ ایک روایت۔ تیسری ایک بہت ہی مشہور حدیث کا آخری ٹکڑا، اور پھر ان سب کو ملا کے اصل موضوع پہ آ رہا ہوں۔ بہت اہم جملہ مجھے کہنا ہے اصل موضوع میں، وقت بہت تیزی سے گزر گیا ہے، لیکن بہرحال ابھی بھی اتنا وقت ہے کہ وہ اہم جملہ جو مجھے آپ تک پہنچانا ہے پہنچ جائے گا۔ آئیے تیسری بات، بازار کوفہ میں آقا حسین نے سورہ کہف کی تلاوت کی، ہر ایک کو آج کل معلوم، پورا سورہ نہیں، 5 آیت، تو اس کی جو 5ویں آیت کہ غار والے و رقیم اور تختی والے، تو راوی نے کیا ان کا واقعہ عجیب ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، تو راوی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا سمجھ رہے کیا غار والوں کا واقعہ کوئی بہت عجیب ہماری نشانی ہے؟ اور تختی والوں کا رقیم، یہی امام بارگاہ علی رضا کا ممبر ہے جہاں میں نے ایک رمضان میں سورہ کہف کی تفسیر کی تھی، تو تفصیل آئی تھی اس کا ایک آخری ٹکڑا، 3 آدمی غار میں پھنس گئے، مر گئے۔ کبھی سوچئے کہ اگر کسی کو قبر میں زندہ دفن کر دیا جائے تو اس پر قبر میں کیا گزرتی ہوگی؟ زندہ ہے، ہر طرف سے بند ہے قبر کے اندر۔ یہ 3 بارش سے بچنے کے لیے غار میں اسی طرح پھنس گئے، واقعہ مشہور بھی ہے اور میں 2 دفعہ پڑھ چکا ہوں اس سے پہلے اس ممبر پہ، تو بہت جلدی سے نتیجہ، قبر ہے یہ، قبر، غار کے منہ پہ آ کے ایک پتھر گر پڑا، پہاڑ بند ہو گیا، غار اندر پھنسے ہوئے۔ تینوں کو یہ یاد آیا کہ نبی وقت نے کہا تھا جب کوئی بہت بڑی پریشانی آئے تو اپنی کوئی ایسی نیکی بارگاہ الہی میں پیش کرنا جو صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ کے لیے کی گئی۔ تو اب وہ تینوں کے واقعے ہیں، ہر ایک اپنی ایک نیکی بتاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے پتھر تھوڑا سا ہٹتا ہے، مگر ایک آدمی ابھی نکل نہیں سکتا، پھر تھوڑا، آخری آدمی کا واقعہ کیا تھا؟ یہی تھا سورہ مجادلہ جس خاتون کی وجہ سے آیا، مزدور کی اجرت طے کرنے کی حدیث جس وجہ سے آئی، سورہ نحل عدل اور احسان کے 2 الگ لفظ آئے، اور وہ چیز آئی جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آپ تک ایک جملہ پہنچانا چاہ رہا تھا، پہلے بس یہ مکمل ہو جائے۔ تیسرا آدمی آگے بڑھا، اب پتھر کافی ہٹ گیا، نکلنے کا راستہ بن گیا، مگر یہ بچہ نکل سکتا ہے، بڑا نہیں، بشرطیہ کہ اس کی ماں اس کے ہیئر اسٹائل پہ اعتراض نہ کرے، لیکن بچہ نکل سکتا ہے، بڑا نہیں۔ تھوڑا سا اور پتھر ہٹ گیا، تیسرا آدمی آگے بڑھا، 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا خداوندہ بارش، رنگ اڑ گیا دیواروں کا، نوکر غلام سے کہا کہ بازار سے رنگ کرنے والے کو لاؤ، رنگ کیا، اس نے کام ختم کیا، میں نے اسے اس کی اجرت دی، اور وہ اجرت اس زمانے میں 10 درہم تھی۔ اس نے دیکھا، کہا یہ کیا؟ میں نے کہا اجرت، کہا میری اجرت تو 20 درہم ہے۔ کہا کس بات کے 20 درہم؟ کہا پوری مارکیٹ میں جا کے پوچھ لی، میرا کام دیکھے دوسروں سے مختلف ہے کہ نہیں، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ کہا یہ ہر آدمی جانتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو نہیں پتا میں نے ڈبل مانگے، ہر ایک کو پتا۔ کہا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے پہلے کیوں نہیں پوچھا جب مجھے بلا کے لائے، اور ایسے آدمی کو جو مشہور ہے؟ میں نے کہا لینا ہے تو لو، ایگو بہت بڑی چیز ہوتی ہے، غصہ، انا۔ کہا کہ یہ لینا ہے 10 درہم تو لو، ورنہ جاؤ خدا حافظ۔ اس نے کہا کہ اگر 20 دیں گے تو لوں گا، ورنہ نہیں، میں اپنا اصول نہیں بدلنا چاہتا، خدا حافظ، چلا گیا۔ 2 سال بعد آیا یا 3 سال بعد، بہت پریشان،
اب یہ پرانے زمانے کے رنگ بہت سی بیماریاں لے کے آتے تھے، کینسر بھی ہوتا تھا، ٹی بی بھی ہوتی تھی، وہ ایک الگ موضوع. 3 سال بعد آئے بہت پریشان، اور کہا کہ اب تو میں اس صحت کے اعتبار سے اس پوزیشن میں ہوں نہیں کہ کام کروں. میرے گھر میں فاقے ہیں، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اور اتنا مجبور ہو گیا آج، وہ مر رہے ہیں. اگر آج کھانا نہیں ملا میرے بچوں کو مر جائیں گے، کون باپ برداشت کر. بہت مجبور ہو کے آیا ہوں، لائیے وہی میرے 10 درہم دے دی، میں اسی پہ راضی. میں اپنی وہ اجرت لینے آیا. میں نے کہا اپنی اجرت؟ غلام کو اشارہ کیا. اب میں بہت جلدی جلدی بات مکمل کروں. 1000 2000 بھیڑ بکریاں، 100 200 گائے بھینس، 40 50 اونٹ. اونٹ سستا نہیں. ہزاروں درہم، کئی غلام، کئی کنیزیں. ہاتھ سے اشارہ، یہ زمین. کہ یہ سب کیا ہے؟ کہا یہ تیری اجرت، یہ لے جا، یہ تیرا حق ہے. کہا آپ نے مذاق کے لیے بہت اچھا وقت ڈھونڈا. آج اگر میں مجبور ہو کے آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. میرا بچہ مر رہا ہے بھوک سے، میری بچی مر رہی. کہا میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. تو کہا یہ سب کیا ہے؟ کہا تو اپنے 10 درہم چھوڑ کے چلا گیا. میں بیٹھا ہوں خالی. اتنے میں اب وہ شیخ چلی کی کہانی آئے گی، لیکن وہ شیخ چلی کی کہانی اس حدیث سے بنائی گئی. لیکن اتنے میں قریب سے کوئی مرغی بیچنے والا گزرا. میں تو خالی بیٹھا، مرغی خریدی، اس کو یہ 10 درہم دے دی. پہلے زمانے کے درہم ایک دوسرے سے مختلف ہوتے تھے، ہاتھ سے بنائے جاتے تھے. جو جس کا ہے وہ اسی کا ہے. فقہی مسئلہ، وقت نہیں ہے. آپ حضرات کا سنا ہوا واقعہ. آخری جملہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ مرغی مجھے ضرورت تو تھی نہیں، ایسے خریدی، لیکن البتہ میرا پولٹری فارم تھا، ڈال دی. پھر اس کے بچے ہوئے، اس کے انڈے ہوئے، تو گائے خریدی، تو اونٹ خریدے، تو اور پیسہ بڑھا، تو زمینیں خریدی، تو غلام خریدے، تو کنیزیں خریدی. یہ سارا کا سارا جو میں تجھے دے رہا ہوں، یہ تیرے اس 10 درہم کی کمائی ہے، جو انویسٹمنٹ اور ری انویسٹمنٹ اور ری انویسٹمنٹ اور سارا تیرا حق ہے. اگر یہ کام میں نے تیری خوشنودی کے لیے کیا، خدا بندہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی لکھت پڑھت نہیں، کوئی گواہ نہیں، خود صاحب حق کو بھی نہیں پتا، میں 10 درہم کے بدلے اسے 20 نہیں 200 دے دیتا، 1000 دیتا، کتنی دعائیں دیتا ہوا جاتا. لیکن چونکہ یہ ساری کمائی اس کے پیسے سے، میں نے سب اس کو دے دیا. یہ سب اس کو دے دیا صرف تیری خوشنودی کی خاطر کہ دنیا گزر جائے گی، آخرت میں کیا جواب دوں گا. جیسا میں نے 3 دن پہلے بھی کہا، لوگ دوسرے کا مال کھا جاتے ہیں، احساس ہی نہیں ہے آخرت میں جواب دینا. شوہر بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، احساس ہی نہیں ہے کہ آخرت میں جواب دینا. بیوی شوہر سے بدتمیزی کرتی ہے، احساس ہی نہیں کہ پیغمبر اپنی آنکھ سے دیکھ کر آئے کہ جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہے، ان کی زبان کی وجہ سے اور شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے. خدا بندہ یہ صرف تیرے لیے، میں نے سب اس کو دے دیا. اور ایک بار پتھر رکھا اور یہ لوگ باہر نکلے. اب یہ جو 3 چیزیں الگ الگ اس کو جوڑی، اور وہ جملہ بہت اہم جملہ نہیں، لیکن چونکہ میں اب بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، تو میں نے پہلا 50 سال یا 40 سال پہلے بھی یہ جملہ سنا تھا اور ابھی بھی سنا. فرق جو دونوں جملوں میں ہو گیا. اب وہ کیا؟ عدل. جو جس کا حق ہے وہ دے دو. احسان، جو حق ہے اس سے زیادہ دو. عورت نے کہا کہ اب میرا حق مجھے پتا چل گیا، میں بھی الگ ہو سکتی ہوں. احسان یہ کہ نہیں الگ نہیں ہونا ہے، اگرچہ خیالات نہیں مل رہے پھر بھی اسی کے ساتھ زندگی گزارنا، کیونکہ اللہ نارمل حالات میں طلاق کو بہت ناپسند کرتا. یہ آگے حق سے زیادہ. مزدور 100 درہم اجرت ہے، یہ ہے عدل. 125 دیے، یہ ہو گیا احسان. 10 درہم اس کی اجرت تھی، 20 مانگ رہا تھا، 20 دیتا، یہ ہے عدل. اور یہ سب دے دیا، یہ ہے احسان. صرف ترازو لے کر اپنے گھر میں بیٹھیے نہیں کہ کس کا کتنا حق ہے اتنا ہی دینا. یہ جملہ کہ ٹھیک کسی کے حق میں سے جو کے دانے کے برابر ہم حق ماریں گے نہیں، لیکن جو کے دانے کے برابر زیادہ بھی نہیں دیں گے. کیوں زیادہ دیں؟ نہیں. عدل، عدل کے بعد احسان. اب اس جملے کا وضاحت تو بہت ہو سکتی ہے،
جو ہمارے یہاں کچھ چیزوں میں لوگ کرتے بھی ہیں، کرتے ہیں خود بخود. آپ کے پاس 1000 درہم، آپ نے 200 خمس نکالے. آپ نے کہا ہو سکتا ہے کوئی چیز حساب کتاب میں نہ آئی ہو، بھول گیا ہوں، 200 ہے 225 درہم دوں گا. 5 10 50 100 درہم جو خمس نکالنے والے، یہ تو مانتے ہی نہیں خمس کو، تو ان سے تو بات کرنا ہی بیکار. جتنا بنتا ہے احتیاطاً کچھ بڑھا لیتے ہیں. یہ ہے احسان کہ جتنا ہے اتنا دو، وہ عدل. کچھ زیادہ اس کے اندر بڑھا دو. مثالیں بہت ہیں لیکن میں اصل چیز